نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء باسمي وباسمك فتكون من أصحاب النار فذلك جزاء الظالمين وتبت له نفسه قتل أخيه فقتلها فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما هي الناس جميعا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ثم إنهم كثير من بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مائدہ کی 6 آیتیں ہیں. ان آیت کا ترجمہ یہ ہے، آپ ذرا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان کو سنائیے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ یہ واقعہ آپ نے سنائیے. جبکہ دونوں نے اپنی اپنی نظریں اللہ کے حضور پیش کی، تو ایک کی نظر قبول ہوگی، ایک کی نظر قبول نہیں ہوگی. حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے. تو حابیل کی نظر قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی. قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر کے رہوں گا. نے کہا کہ حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں. تو جو ہے حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر تو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار ذلک جزاء الظالمین. میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ تیرا گناہ دونوں لے کے تو جہنم میں چلا جائے. ظالم لوگوں کی یہی سزا ہوتی ہے. وَتَبَّتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر اس کے نفس نے اس کو ابھارا، اس کے نفس نے اس کو آمادہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرے. قتل کر کے ہمیشہ کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اس کو یہ دنیا میں پہلی موت واقع ہوئی تھی، پہلا موت کا واقعہ ہوا تھا. وہ اپنے کاندھے پر ڈالے پھرتا تھا. کیا کروں اس کو، کہاں ڈالوں، کیا کرنا، دفن کرنا معلوم نہیں تھا اس کو. کوئی مرا ہی نہیں تھا مرنے کے بعد کیا کرنا معلوم نہیں تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 کبوں کو بھیجا. 2 کبے جھگڑ رہے تھے. ایک کبے کو اس کبے مار دیا، وہ کبا مر گیا. دوسرے کبھی نے کیا اپنی اس سے جو ہے چون سے زمین کریدی، زمین کورید کر جو ہے گڑھا بنایا اور اس کو ایک کبے کو دفن کر دیا. یا ویلتا، افسوس، میں کبھی کی طرح سے گزر گیا نا. اس کو تو کبھی اتنی عقل آ گئی. ان اکون مثل هذا الغراب لیواری سوءة اخیہ فاصبح من النادمین. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكانما قتل الناس جميعا. اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کر دیا کہ جو شخص بھی کسی جان کو نہ قتل کرے گا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کرنے والا ہوگا.
ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، جو کسی جان کو بچا لیتا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو بچانے والا ہو گیا. قد ارسلنا رسلنا بالبینات، پھر ہم نے اپنے رسول کھلے کھلے احکامات کے ساتھ بھیجے. ثم ان کثیر فی الارض لمسرفون، اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہے رسولوں کی بات ماننے والے نہیں تھے اس زمین کے اندر، بلکہ حد سے بڑھنے والے تھے. تو جو آخری آیت ہے اس کا تعلق پہلی آیتوں سے کر کے میں نے ساری آیتیں پیش کی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایک شخص کو قتل کرنے والا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اب ایک قتل کرنا دوسرے قتل کرنا آسان ہوگا نا اس کو. ایک جان کی قدر نہیں کرتا دوسری جان کی کیا قدر کرے گا وہ؟ ایک جان کو مارنے والا سارے جانوں کو مارنے والا کیسا ہوا بھائی؟ آپ سوچتے ہوں گے جس نے ایک جان قتل کیا دوسری جان قتل کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جان کی کوئی قدر اس کے ہے ہی نہیں نا. جان کی کوئی قدر کے تو اس کے پاس نہیں، یہ معلوم ہوا نہیں. اس لیے جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے سب سے بڑے مفسر ترجمہ القرآن فرماتے ہیں جو ایک شخص کو قتل کرنے والا ہے گویا وہ سارے انسانوں کو قتل کرنے والا ہے. جو کسی ایک جان کو بچانے والا گویا سارے انسانوں کو بچانے والا ہے. اس کی تڑپ ہے نا اس جان کی قدر ہے، اس جان کے لیے اس کے دل میں رحم ہے. وہ کسی انسان کو بچا رہا ہے گویا وہ سارے انسانوں کو بچانے والا ہوگا. سارے انسان کی وہی تڑپ ہوگی اس کے اندر. یہ انسان مر جائے، یہ انسان بچ جائے، دوسرا انسان مر جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جان کی قدر و قیمت جس کے پاس ہے اس کے لیے ایک جانوں کو بچانا سارے جانوں کے بچانے کے برابر ہوگا. ایک جان کو قتل کرنا بھی سارے جانوں کو قتل کرنے کے برابر ہوگا. یہ جو ہے اسلام جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. انسان کی قدر و قیمت، انسانی جان کی قدر اتنی بڑی معلوم. لوگ جو ہے جانوں کو بے دریغ جو ہے قتل کر رہے ہیں، غارت گری اور جو ہے خون ریزی کا جو ہے بازار گرم ہے. اور کچھ لوگ ہمارے لوگ بھی اس میں کسی کے بھڑکانے سے ہو، کسی اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہو، جہالت کی وجہ سے ہو، کچھ لوگ ہمارے بھی اس میں ہوں گے. یا صرف الزام بھی لگایا جا سکتا ہے مسلمانوں پر بار بار. زیادہ سے زیادہ تو یہی بات ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمارا دین تو یہ سکھا رہا ہے ایک جان کی قدر و قیمت، ایک جان کو بچانا سارے انسانوں کو بچانے کے برابر ہے. ایک جان قتل کرنا سارے جانوں قتل کرنے کے برابر ہے. یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے. مسلمان ہوتے ہوئے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. نہ قتل کرنے کی بات، حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے. من یشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دینے والا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، الا باحدی ثلاث، سوائے تین حالتوں کے اندر. النفس بالنفس، اس شخص نے کسی جان قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، قصاص میں قتل کر دیا جائے گا. السیب الزانی، جو شخص نکاح ہونے کے بعد جو ہے شادی شدہ آدمی اگر کوئی زنا کرے گا تو جب اس کو قتل کر دیا جائے گا. ولی مارق الدینی، ومارق لدینہ، دین سے نکلنے والا مرتد جو شخص ہو گیا ہے، خارج الجماعت، جماعت سے، اس مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر چلے جانے والا، ایسا آدمی بھی قتل کر دیا جائے گا. صرف تین حالتیں کسی کی جان کو لینا ہے، کسی کی جان قتل کرنا ہے تو تین کے سوا کسی اور حالت میں کسی جان نہیں لی جائے گی. یاد رکھو، ایک تو وہ شخص ہے تو کسی کی جان لیا ہے، اب جان لینے کے بعد جو ہے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا بدلے کے اندر. اب جو مقتول کے اولیاء اگر چاہتے چھوڑ بھی سکتے، یہ بھی دیکھو قتل کرنا ہی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اے ایمان والو، تم پر قصاص کا قانون مقرر کر دیا گیا ہے. اگر آزاد قتل کیا گیا ہے تو آزاد قتل کر دیا جائے، غلام کے بجائے غلام قتل کیا جائے، عورت کے بجائے عورت قتل کر دیا جائے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. یہ تمہارے رب کی طرف سے رحم. اس نے کہا کہ جو ہے نہیں بھی ہم کہاں قتل کریں گے، چھوڑ دو، مارنا تو اسی کو قتل کر دیا جائے. جس نے قتل کیا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا. اسلام کا قانون ہے. وہ قتل، یہ قتل کیا تو 10 قتل کریں گے نہیں. ایک آدمی جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے تمام ہی لوگ قتل کرنے بیٹھیں گے، وہ غلط بات ہے.
ہاں قتل میں سارے لوگ شریک ہوں سب قتل کر دیا، یاد رکھیے بھی کسی شخص کے قتل کے اندر اگر سارے ہی لوگ قتل ہو جائیں، سارے لوگ مل کر انہوں نے مشترک حملہ کیا ہے تو جتنے لوگ شامل ہیں وہ سب قتل کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی صرف قاتل ہے تو اس کو ہی قتل کر دیا جائے گا، اور وہ بھی مقتول کے اولیاء پر چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم اس کا قصاص لینا چاہتے ہیں یا خون بہا لینا چاہتے ہیں؟ اس زمانے 100 اونٹ تھے، خون بہا لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ذالک تخفیف ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب الیم، اس کے بعد پھر یہ بھی لے لیا، خون بہا بھی لے لیا، پھر اس کو قتل بھی کر دیا، یہ غلط بات، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اللہ نے قصاص کا تمہارے لیے زندگی رکھی۔ سوچے گا آدمی اگر میں قتل کروں گا کیا مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا؟ تو اللہ نے قانون کے اندر زندگی اس لیے رکھی ہے کہ آدمی خواہ اگر میں کسی قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا، سوچ کے قدم بڑھائے گا۔ جو ہماری حکومت نے کارپورل پنشمنٹ، کسی کی جان لینے والی سزا کو منسوخ کر دیا، خیر ان کا قانون ہے جو کچھ کرتے کرنے، لیکن اسلام قانون، اللہ قانون تو یہ ہے۔ تو یہ مقتول کے اولیاء پر جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے، چاہے تو اس کی جان لے سکتے ہیں، وہ حکومت سے کر سکتے ہیں جو بھی ہمارا قاتل ہے، ہمارے مقتول قاتل ہے، اس کو قتل کرو، حکومت جو ہے قتل کرے گی۔ پھر دوسرا السیب الزانی، ایک آدمی جو ہے شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا ہے تو فوراً جا کے اس کو کرے گا نہیں، بلکہ اس پر بھی دیکھا جائے گا۔ کیا 4 گواہ ہیں؟ کیا سوال ہے؟ 3 گواہ ملے تو نہیں کر سکتے ہیں، معلوم ہے؟ یعنی انسانی جان کی اتنی قدر و قیمت ہے، انسانی جان کی جو قدر و قیمت ہے، فوراً کسی کو پکڑا گیا، چلو وہ زنا کر دیا، زنا کر کے ثبوت کیا ہے اس کا؟ 4 گواہ، 4 آدمی اس کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں کہ اس نے اس طرح سے کیا ہے علی اعلان، ویسا بہت کم کیسز پیدا ہو سکتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو علی اعلان زنا کرنے والے ہوں، ان کے لیے 4 گواہ جا کے بولیں حکومت سے دیکھو آدمی ایسا کیا ہے۔ ہاں جب ثبوت ہو جائے گا تو اس کو شرعی حدود کہتے ہیں، یہ قصاص ہے، دوسرے شرعی حدود ہیں، چوری کیا ہے بھائی پکڑا گیا، اب اس کے بعد جو ہے شرعی حد ہے، وہ زنا کیا ہے، اب زنا کرنے کے بعد جو ہے 4 گواہ مل گئے یا خود اقرار کر رہا ہے آدمی، جیسے کہ پھر واقعات میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، واقعات کے اندر جو ہے کہ جو ہے ایک صحابی مائز بن مالکہ کے اقرار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول جو ہے سمجھتے ہیں کہ دیوانہ کیوں نہ ہوا کہ آدمی، اس کو بہت تفصیل سے واقع ہے نا، کیا دیکھو اس نے شراب پی ہے، کیا دیکھو نہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہے، کہ اس کو دیوانہ ہو گیا، دیوانہ بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول مجھ سے ہوا ہے، کیا ہوا پوچھنے لگا، اتنا تفصیل سے پوچھنے کے بعد بالکل کنفرم کرنے کے بعد اس کو جو ہے سزا دی گئی۔ پھر کہہ رہا تھا کہ جی مجھے جو ہے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لانا چاہیے تھا، چھوڑ دیتے تھے اس کو، ہم کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول تمہارے لیے جو ہے راستہ نکالیں گے، تو میں آ گیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ میں اس سے مروا دے جاؤں گا، لے کرنا چاہیے تھا نا۔ تو بہرحال جو ہے سزاؤں سے بچانے کا بھی اسلام نے یہ نہیں کیا کہ ہر ایک کو سزا دیا، لیکن سزائیں دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ دی جائیں گی، اس کو شرعی حدود کہتے ہیں، یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہے، اس میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک عورت جو ہے اس کا نام فاطمہ تھا، چوری کرتی تھی، اچانک پکڑی گئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، تو پھر جو ہے آپ کے پاس مقدمہ آیا، گواہوں کے ساتھ ثبوت ہو گیا اس کا، تو اسامہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے نا، بہت چہتے تھے، بعد میں منہ بولے بیٹے نہیں رہے، تو ان کے بیٹے اسامہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو چھوڑ دو، اللہ کے لوگوں کو جمانا، اللہ کو سواگت، کیا تم اللہ کے قائم کردہ میں سفارش کرتے ہو؟ خدا قسم کر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا، یہ فرمایا۔ تو اسلام کے قانون ایسے، اب کتنی چوریاں ہوتی ہیں، دیکھو جہاں یہ قانون نافذ ہے چوریاں کتنی ہوتی ہیں، زنا کتنے ہوتے ہیں، دیکھو جہاں قانون نہیں ہے وہاں کتنی چوریاں کتنے ہو رہے ہیں، دیکھو بھی دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا بہت بڑا جو ہے رحم کرنے والا، انسانوں سے جو ہے بڑی محبت رکھنے والا ہے، تو انسانوں کو مصیبتوں سے پریشانی بچانے کے لیے اللہ نے ایسا قانون کر دیا۔ کتنے زنا ہو رہے ہیں بتاؤ، کتنی چوریاں ہو رہی ہیں جہاں قانون نافذ ہے، وہ بالکل ہی نیل کہنا چاہیے سر۔ تو جہاں یہ قانون نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، دیکھو یہاں ریپ ہوا، فلاں ریپ ہوا، وہاں یہ ہوا، وہ بس پروسٹیوشن کی یہ کھلے ہوئے ہیں، وہ ہیں یہ سر۔ تو اصل سے آپ کے سامنے انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے اس کا بتانا چاہ رہا ہوں، دوسرے ذرا کے بارے میں بولنے والا نہیں جا رہا ہوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ایک کب کسی کی جان لی جائے گی، جب نے اسی کسی کی جان کو مارا ہے، اور قتل کی بہت سارے اقسام ہیں، بالکل یہ آلات تلوار سے قتل کر دیا ہے، پستول سے مار دیا، بالکل ہے۔ کوئی اسی پیسے جا رہا تھا، کوئی لکڑی لگ گئی، وہ لگ گئی، کچھ لکڑی لے جا رہا تھا، وہ شبہ قتل ہے، وہ اصل قتل نہیں، وہاں قتل نہیں کیا جائے گا، معلوم ہے، کیونکہ آپ جو ہے قتل ارد گری کا بازار گرم ہے، اس لیے صرف قتل
عمدن جو قتل کیا گیا اس کے بارے میں بیان کرتا ہوں. پھر تیسرا قتل کب کر دیا جائے گا؟ جو دین سے نکلنے والا مرتد ہے، المارق لدینہ، جو دین سے نکل کر چلا جائے گا، تو یہاں جو اس کو سمجھایا جائے گا کہ تو اللہ کے دین میں تھا، کیا وجہ ہے، تیرے کیا شبہات ہیں، تجھے کیا وجہ پہ کہ تو ذرا دین قبول کرے، تو اس کو مرتد کہتے ہیں. دین سے پھر جانا، اس کی سزا بھی اسلامی قانون کے اندر. یہاں نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، چپ بیٹھیں گے تو اس کی سزا اسلامی قانون کے اندر قتل. اگر توبہ کر کے واپس آ گیا تو نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ صرف 3 ہی حالتیں ہیں جس میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے، کسی اور وجہ سے کسی کی جان نہیں لی جائے گی، ناحق ہو جائے گا. حضرت اسامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جنگ میں گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے قتل کرنا کس کو ہے، کسی جو مسلمانوں کی ریاست میں رہنے والا ہے ذمہ، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. معلوم، جو معاہدہ کیا ہے اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا. صرف وہ آدمی جو لڑنے کے لیے 2 بدو مقابلہ کرے اسے لڑا جائے گا. جو بھاگ کر چلے اس کو بھی پکڑ کے قتل نہیں کیا جائے گا. انہیں بھاگ اس کو چیز کرو، اس کو پیچھا لگو، قتل کرو، یہ بھی نہیں. دیکھیے اسلام کے اندر کیا ہے، انسانی جان کی قدر کتنی ہے. اور اللہ کے حکم دیتے تھے کہ تم جاؤ تو عورتوں کو مت قتل کرو، بچوں کو مت قتل کرو، بوڑھوں کو مت قتل کرو، جو اپنی عبادت گاہوں کے اندر ان کو مت قتل کرو. دیکھیے بام بھیج دیا، بچے بوڑھے عورتیں کون ہیں، بس سب کے سب مر گئے. کیسے قانون بنا کے رکھے؟ دیکھو اسلام کے قانون کو ذرا دیکھو وہاں کی کھول کر. آپ کو جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کتنے لوگ مرے بھائی ذرا بتاؤ، مسلمانوں کے غیر مسلموں کے کافروں کے سب مل کے کتنے ہیں؟ پورا تاریخ کر کے 1800، وہ تو تم لوگ 2000 جانے دو. اتنا بڑا عظیم انقلاب ہوا. ایک جاہلی معاشرہ تھا، ایک مشرکانہ معاشرہ تھا. کیسا معاشرہ دیکھ رہے ہیں؟ سب بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیان کرنا تو عرب میں ایسا تھا، عرب میں ایسا تھا، عرب میں ایسی جہالت تھی، عورتوں کو زندہ گاڑتے تھے، بچوں کو زندہ گاڑتے تھے، شرابیں ایسی پیتی تھے. جو بھی سیرت بیان کرنے والا ہے پہلے بیان کر، پھر اس کے بعد ایسا ہوا. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ غزوات تھے، کچھ جنگیں نہیں، یہ بھی تو معلوم ہے. جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کتنے لوگ قتل ہوئے بلاؤ، مسلمانوں کے غیر مسلم سب ملا کے، کافروں کے سب ملا کے 1800. آج کی ایکسیڈنٹ ہو کے 1800 مرے رہتے ہیں. تو اسلام کا جو انقلاب ہے بلڈ لیس، بغیر خون بہہ انقلاب کہنا چاہیے اس کو، بلڈ لیس انقلاب. ایسا انقلاب اللہ کی طرف سے آیا کہ انسانی جانوں کی قدر و قیمت کی گئی. فتح مکہ کے وقت وہ لوگ موجود تھے معلوم جو اتنے سال 30 سال آپ کو ستائے ہوئے لوگ تھے. کیسی کیسی اذیتیں آپ نے دی تھیں، کیسی کیسی آپ کو تانے دیے تھے، کس طرح آپ کا جو ہے نان و نقب اللہ کے حکم یہ بند کر دیا تھا انہوں نے، کیسی تکلیفیں آپ کو دی تھی، کیا اعتراضات کرنے والے تھے، سب کھڑے ہوئے. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ آج دن ہے خون بہانے کا، الیوم یوم الملحمہ، آج ان کی گردن اڑوانے کا دن ہے. کہ اللہ کے نہیں آج دن رحم کرنے کا دن ہے. آج دن جو ہے ملحمہ لہم، ان کی گوشت کے ٹکڑے اڑا دینے کا دن ہے. نہیں، آج دن رحم کرنے کا دن اللہ کے فرمایا. پوچھا تم جانتے ہو میں تم سے کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم پر کوئی دار و گیر نہیں، تم سب آزاد ہو. اسلام جو ہے رحم کا اور جو ہے انسانی ہمدردی کا مذہب ہے. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور پھر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کرتے ہوں گے. دیکھو وہاں ایسا ہو رہا ہے، خاص مسلم ممالک کی خبروں کو پیش کیا جاتا ہے. ہم لوگ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہے اسلام میں جان کی قدر و قیمت ہے. کیا نہیں کر سکتے اللہ کے رسول؟ یہ سب دشمن ہیں، 20 سال 30 سال ستائے ہوئے ہم کو ستائے لوگ ہیں، چلو سب کو قتل کر دو. مساکر ایک دم جو ہے ماس طور پر مساکر تمام قتل کر سکتے. اسلام اس کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام رحم کا دن. اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان و رحیم ہے اور ہمارے رحمت للعالمین سارے جہاں والوں کی رحمت بن کر آئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین جو ہے اللہ کی رحمت میں لانے کا دن ہے، لوگوں کو قتل کرنے کا دن نہیں ہے. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ کے دین معاف کر دیا. ایک آدمی آپ سو رہے تھے، تلوار نکل کر ٹھہر گیا، سب لوگ دیکھے باؤ ڈالے تھے اللہ کے وسلم، تلوار لٹک گئی تھی، آ کے تلوار لے کے آ کے کہہ رہا ہے میں آپ کو قتل کرتا ہوں. آپ کو کون بچائے گا؟ پوچھ رہے اللہ کون بچائے گا؟ کہ اللہ پر اللہ کے دل کو بھروسہ یقین اعتماد توکل تھا، مجھے اللہ کیوں کہ بچا سکتا ہے. پورا تلوار گر گئی اس کی، آپ کے جملے سے تلوار گر گئی تھی، آپ تلوار لیا، آپ کو کون بچا، صرف کون بچا سکتا ہے؟ آپ کسی کو بچا سکتے ہیں؟ بتاؤ آپ کسی کو کون بچا سکتے ہیں؟
چاہے تو قتل کر سکتے تھے اللہ کے رسول. ارے ابھی تم نے اس کو تلوار لے کے ٹھہرایا, کیوں چھوڑو اس کو, فوراً اللہ دیتے تھے, نہیں کیا آپ. تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے اور نہ اللہ نے ایسے احکام دیے ہیں. یہ دین رحمت ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. اللہ جو ہے تمام جانوں پہ رحمان و رحیم ہے. صرف 3 حالتیں ہیں جہاں کسی کی جان لی جا سکتی. جس نے کسی غیر مسلم کو, جو مسلمان ریاست میں رہتا ہے ذمہ کہتے ہیں, یا جو مسلمان ریاست میں دوسری ریاست میں رہتا ہے لیکن اس سے ہمارا معاہدہ, اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے. من قتل معاہدن, جس میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدن, کسی نے جو ہم سے معاہدہ کیا تھا اس کو قتل کیا, لم یرہ راحیت الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ 40 خریفہ. 40 سال سے جنت کی خوشبو دور سے آتی ہوگی, لیکن اللہ اس کو جنت سے محروم کرے گا جو اس کو قتل کیا ہے. معاہد کو جو معاہدہ کیا وہ اپنی دین پر ہے, صرف ہمارا ان کا معاہدہ کہ ہم لڑیں گے نہیں. اب کرتے ہیں نا 2 ممالک, تو اس ملک نے ہم سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں, بس اپنے دین پر وہ ہیں, ہمارے دین پر ہم ہیں. عین جنگ کے اندر جو ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کو قتل کرنے والے ایک لا الہ پڑھ لیا, تلوار جا کے لگ رہی تھی اس کو, فوراً لا الہ پڑھ لیا. تو ارے کیا سمجھیں گے انہوں نے, فوراً اس کو گھسا دیا, انہوں نے قتل کر دیا. پھر آ کے اللہ کے رسول, میں اس کو قتل کرنے جا رہا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا, میں نے چھوڑا نہیں, میں اس کو قتل. یہ ایک شخص جو لا الہ کہنا اس کو تم نے قتل کر دیا, کل تم کیا کرو گے؟ اللہ کے پاس لے کے اللہ میں ایمان والا تھا, مجھے اس نے قتل کر دیا, کیا جواز ہے؟ سب سے بڑا قتل اللہ کے نزدیک ہے تو کسی ایمان والا قتل ہے. لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل مسلم. حدیث میں آتا ہے اللہ کو پوری دنیا کا ختم ہو جانا, دنیا کا ڈوب جانا, دنیا کا جو برباد ہو جانا جو ہے منظور ہے, لیکن کسی ایمان والا قتل اللہ کو منظور نہیں. دنیا تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی, یہ دنیا بھی ایمان والوں کے لیے, آخرت بھی ایمان والوں کے لیے. ایک ایمان والے قتل اللہ کے نزدیک لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل مسلم, ایک مسلمان کا قتل اللہ کی پوری دنیا کی سے بڑھ کر, دنیا کو تباہ کرنے سے بڑھ کر. اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اب اسی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو اشترک اہل السماء والارض, اگر دنیا زمین آسمان کے سارے لوگ لاشترکوا فی قتل مسلم لعاقبهم اللہ فی النار, اگر پورے دنیا کے لوگ اور آسمان کے لوگ, تمام ہی دنیا کے لوگ, تمام ہی لوگ جمع ہو جائیں ایک مسلمان کے قتل پر, تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. ایک ایمان والے کی قدر قیمت, یہ مقام اس کا. من آن علی قتل مسلم شطر کلمۃ یاتی یوم القیامۃ مکتوبا بین عینیہ آیۃ من رحمت اللہ. جو شخص کسی کو اشارہ ہی کر دیا آدھے کلمے سے, کسی نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے, کدھر ہے, تو اس نے اشارے سے بتا دیا, یا ایک لفظ بول دیا, آدھا کلمہ کر, 76 کلمے, ہاتھ سے اشارہ کر دیا, زبان سے کچھ ایک ہنٹ دے دیا, ہنٹ بولتا نا, کسی کے قتل کے اندر ایک تھوڑا سا ہنٹ بھی اگر دیا تو کل ایسی حالت میں آئے گا وہ شخص کی اس کی چہرے پر لکھا گا, اس کی پہنے پر لکھا, یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے سوائے شرک کے, اور یہ گناہ کے جو ہے کسی مسلمان قتل کرے, ناحق قتل کرے. حق سے قتل کرنا تو معلوم ہوگا, یہ ہے قتل کرنا. ناحق کسی کو قتل کرنا جو ہے اتنا بڑا گناہ اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. تو یہ ہمارے لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں کہ جو کیا بھائی مسلمان بالکل ہمیشہ تلواریں لیے بیٹھے ہیں. کل دکھا رہا ہے کہ 2 عورتیں جو ہے پستول لے کے, تلوار دکھاتا رہتا ہے, 2 عورتیں جو اسکول کی پڑھانے والی ہیں دونوں مجھے پستول لے کے ٹھہری ہیں. تو اس طرح سے جو ہے غلط تصویر اسلام کی پیش کی جا رہی ہے. اسلام دین رحمت ہے, سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہے. اللہ کی کیا کر سکتے تھے, کیا نہیں کر, دیکھیے فتح مکہ کے بعد ایسے دشمن تھے, وہ کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے سب کو معاف کر دیا. اسلام کا تقاضا یہ ہے سب اللہ کے بندے. تو اب جو فرمایا جا رہا ہے کسی ایک جان کو بچانا, کسی مسلم غیر مسلم میں نہیں فرمایا گیا, وہ کہاں گیا, کسی ایک جان کو ناحق پر کسی کا قتل مت کرو. حق کے ساتھ قتل کرنا یہ ہے کہ 3 ہی مقامات, 3 ہی وجہ ہیں کہ اس کا قتل کیا جا سکتا ہے, اور جو جنگ میں آیا ہے وہ اس کو تک بھی جو اگر صرف کلمہ پڑھے تو چھوڑ دیا جائے. یہ دیکھو اس کو چیز نہیں کیا جا رہا, انہیں بھاگ کے جا رہا ہے, پیچھے جا کے قتل کر وہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے.
صرف جو لڑنے کے لیے آیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا. دیکھو کہاں تک ہے. اور بری طرح ختم مت کرو، یہ فرمایا آپ قتل کر کے جو ہے اس کا پیٹ پھاڑا گیا، اس کو مسلح کہتے ہیں، مسلح ہاتھ پیر قتل کر دیے گئے. تو اللہ نے دیکھا کہ اس کا مسلح کیا گیا. کس نے کیا بتا؟ ہرگز مت کرو، بس صحیح طریقے سے قتل کرو، قتل نہ دے. اور کم سے کم قتل، کم سے کم جو ہے خون بہانے کے بعد جو یہ اسلام کا انقلاب آیا. تو اسلام نے جان کی یہ قدر و قیمت ہے، حتیٰ کہ کوئی اپنی جان کو بھی ہلاک نہیں کر سکتا. آپ تعجب کریں گے کیا میری جان یہ میری ہے؟ نہیں، آپ کی جان آپ کی نہیں، اللہ کی دی ہے. ہاں، جو ظاہری جسم ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اندر جان وہ بھی اللہ کی دی. کوئی اپنی جان کو بھی ختم نہیں کر سکتا، خودکشی بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اگر اس کو حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا خودکشی کو. اب اس کو گورنمنٹ نے حلال کر دیا، جائز کر دیا. اینی بڈی کین ڈو سوسائڈ. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے سوسائڈ کیا، پکڑ لے گئے، وہ کرتے تھے. اب آدمی کو آزادی دے گی، چاہے تو اپنی جان کو ہلاک کر سکتا ہے. اسلام میں سخت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ. ایک شخص جو ہے وہ کر لیا، زخموں سے چور ہو گیا تھا، اس نے خودکشی کر لی. برداشت نہیں کیا زخموں کو. اس کے بعد جو ہے اللہ نے اس کو جنگ میں بھیجی. ہماری بھیجی تکلیف پر جنگ میں گیا تھا، وہ فطری بات ہے، کچھ زخم ہوا ہے تو اس کو برداشت کر کے جو ہے چلا گیا، تو ہم اس کو جنت میں نہیں دیں گے، اس کو چلے جاتے جہنم میں چلا جائے. من تردى من الجبل فقتل نفسه، جس نے پہاڑ پر سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تو کل جو ہے کان فی جہنم یتردى خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کو اس طرح دی جائے گی. معلوم ہے پہاڑ پر سے گرنا، پہاڑ پر تو اب نہیں ہے، وہ جاتے ہیں بلڈنگ اب 4 منزلیں 5 منزلیں اوپر سے گر کے مر جاتے. یہ کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک حساب کتاب نہ ہو. حساب کتاب پھر دیکھا جائے گا. من تحسا سمن فقتل نفسه کان فی یدہ سمن یتحسا فی جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا. جو کسی زہر پی کے مر گیا، اس کے ہاتھ میں زہر کا پہلا ہوگا، اور وہ زہر جہنم میں اس کو بھیج دیا جائے گا. اب ہمیشہ پیتا رہے گا زہر. موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں، موت آئے گی لیکن مرے گا نہیں، بس ایسے ہی پیتا رہے گا. من، جس نے قتل بحدیدۃ، کوئی تیز ہتھیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو، چاقو وغیرہ سے، چھرے وغیرہ سے اپنے آپ کو قتل کر دیا. کان حدیدتہ فی یدہ یتبجہ ببطنہ فی جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بس کو. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو لفظ یہاں آ رہا ہے تو شاعری نے لکھا ہے کہ حساب کتاب ہونے تک اس کو رکھا جائے گا. اس کا جو اللہ کی مرضی ہے. تو یہ جان ہماری نہیں ہے، اس کو ہم چاہے قتل کر سکتے ہیں نہیں. یہ جان جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، بس اللہ جتنے دن رکھا ہے اتنے رکھو. یہ حساب تمہارے لیے جو ہے امتحان کا حوالہ ہے، اتنا ٹائم ملا ہے، اس کو تم غنیمت سمجھو. کچھ تو نیکیاں کرو، آگے کا جا کے کچھ اچھا توشہ بھیجو، آگے کے لیے کچھ تیاری کر لو. جس جان کو اپنے قتل کرنا ہے، کسی نہ جو ہے ابھی امتحان کا وقت باقی فوراً باہر نکل کے آئے گا بچہ. نادان بچہ ہے نہیں، وہ بیوقوفی ہے. تکلیفیں مصیبتیں کس کو نہیں آتی؟ ہر ایک مصیبتیں تکلیف ہر ایک کو آتی ہیں. ہم دیکھ کر ہم سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائے. تھوڑی سی مصیبت آ گئی، تھوڑا سی چیز معمولی مریض میں لوگ خودکشی کر لے آدمی. معلوم الحمد للہ. پھر یہ بات بھی کہ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں تو جو ہے اکثر غیر مسلم لوگ ہی زیادہ اس میں خودکشی کا ہے، مسلمان بہت کم ہیں. ہمیں تقدیر میں ہوا تھا، نصیب میں تھا، نصیب میں تھا جو چل. لیکن تقدیر پر ایمان کیسا بچا رہا ہے مسلمانوں کو. وہ لوگ تھوڑی سی ہو گئی فوراً بس وہاں لٹک گئی، وہ کر لی، یہ پی لی، وہ پی لی. ہونے والے خودکشی کی وارداتوں کو اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے تو 1-2% ہو سکتے ہیں ہمارے لوگ، زیادہ وہی لوگ. تو یہ جان، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. ارے ایک لمحہ تم کو ملا ہے، تم ایک لمحے کے اندر لا الہ کرنا پڑو، تم جنت میں چلے جاؤ. کیا کر سکتے؟ ایک لمحہ بھی اگر تم کو ملا ہے، اس لمحے کے تم نے لا الہ پڑھ لیا، جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. اور کیا چاہیے؟ تو ایک لمحہ بھی بہت بڑا قیمتی ہے. وہ آدمی چاہے گا، کافر آدمی چاہے اللہ دنیا میں بھیجے، ایک لمحے کے لیے بھیجے، میں کہنا پڑے گا، نہیں ہونے والی بات. تو زندگی ایک لمحہ بھی قیمتی. جب کتنی مصیبتیں کیوں نہ ہو، مصیبتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں، تو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے ساتھ آپ سوچتے ہوں گے کہ جو ہے کوئی ہم کو مارنا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنی جان بچائیں گے. بھائی اب خودکشی کرنا حرام بات ہو گئی. کوئی مارنے آیا تو لگنا تم بھی اس کو مقابلہ کرو، سر دے کے میں ٹھہرو. جو اپنی جان کے من قتل دون دین ہی تو وہ شہید. جو اپنی دین کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے.
جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر رہے. من قتل دون دمی فهو شہید. اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو بھی شہید ہے. اللہ کو بولے, اللہ کو ایک آدمی میرا مال لینا چاہ رہا ہے, تم مرے کیا مال دیں گے تم؟ من قتل دون مال فهو شہید. اپنے مال کو بچانے کے لیے کوئی مر رہا ہے شہید ہو جائے گا. اللہ میں اس کو قتل کر دوں گا تو تم جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں چلا جائے گا. تم پر وہ حملہ کر رہا تھا, تم نے اپنا دفاع کیا ہے, دفاع میں وہ مر گیا ہے. تمہاری جان مال. من قتل دون اہلی, اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کوئی جو لڑتا ہے یہ بھی شہید ہے. اگر مارا گیا تو یہ بھی شہید ہے, یاد رکھو. کیونکہ یہاں کے تمام حالات کے لیے اس میں بات بولوں, جان کی حفاظت کرنا ہے, اپنے آپ کو, اپنے مال کی حفاظت کرنا ہے, اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے. اتنا بڑا مقام جان کی قدر و قیمت ہے. اور جب کوئی جان لینے آ رہا ہے تو جان آ کے سرجک جان دینا نہیں ہم لوگوں کو معلوم ہے. نہ مال دینا ہے, نہ اپنا دین چھوڑنا ہے, نہ اپنے اہلیال کو چھوڑنا ہے. یہ سب اللہ کے رسول کے دیے ہوئے شرائط کی روشنی میں نافذ نہ رکھی ہے. تو انسانی جان بہت بڑی قیمت رکھنے والی ہے اللہ کے نزدیک. یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اور جو وقت ہم کو ملا ہے یہ بہت جو ہے قیمتی ہے. ایک لمحہ بھی ہمارے لیے قیمتی ہے. لوگ جو اگر سمجھیں گے بس آ رہا ہے جا رہا وقت, کس طرح وقت گزاری کام کریں گے, کس طرح ٹائم پاس کریں گے سمجھ رہے ہیں, بلکہ ایک لمحے کی قدر کرنا ہے. اسی میں آدمی کچھ کر سکتا ہے. ہمارا اصل سرمایہ تو یہ وقت, کیپٹل جس کو بولتے ہیں نا. کیا صاحب کیا لگا رہے تھے مجھے, کتنے لگے تھے اس میں پیسے نہیں تو کیا چلنے والے دور تجارت تمہاری, لاؤ 10 لاکھ لگاؤ 20 لاکھ لگاؤ. ہمارا اصل سرمایہ تو یہ وقت. اسی میں آدمی کچھ کر سکتا ہے, اسی میں کر سکتا ہے, اچھا ہو یا برا. اور پھر کل یہ کام آنے والا ہے. جو اچھا کرے گا, بل تنظر نفس ما قدمت لغد. انسان کو چاہیے کہ دیکھیے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, کل جو آنے والا ہے اس کے لیے کیا بھیجا ہے. دو ہی چیز کام آنے والی ہے, ایک ایمان اور عمل صالح کام آنے والا ہے. ایمان نہیں ہے تو ٹوٹلی فیل ہے, ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے, تھوڑی بہت سزا بھگت کے جو ہے نجات پا جائے گا. تو بہرحال انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے, چونکہ اللہ کی بنائی ہوئی جان ہے. کیوں اتنی بڑی کہ اللہ نے بنائی ہوئی, تم کیا کر سکتے ہو. ہاں ویسی جان کی کوئی بچا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی ساری جانوں کو بچانے والا ہے. وہ اللہ کی بنائی جان کوئی لینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کریں کہ سارے جانوں کو قاتل ہے. دیکھو یاد, اللہ کی بنائی تم قتل کر رہے ہو, اس کو ختم کرنے والے تم کون, ختم کرنے والے تم کو اتنا بڑا گناہ ہوگا, تم سارے جانوں کے قاتل بن جاؤ گے. ایک جان کو تم بچا رہے ہو, سارے جانوں کے تم بچانے والے بن جاؤ گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ متعلق کو دین کے حقائق کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.